آج کے ویڈیو کا ٹاپک تو آپ نے پڑھا ہوگا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل۔ اور عملیات تو بہت ہے، لیکن صحابہ کرام اولیاء کرام کے جو عملیات ہیں ان کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ اور خاص حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج کا دن اس لیے چنا کہ آج 29 جمادی الاولیٰ ہے، جو آپ کے وصال کا دن ہے۔ اور یہ عمل بڑا ہی زبردست عمل ہے عاملین کے لیے، اور جو عامل نہیں ہے اور عمل پڑھنا چاہتے ہیں، یا پھر ایسے ہی کوئی عام انسان بھی اس عمل کو پڑھ سکتا ہے۔ بہت ہی زبردست عمل ہے۔ تو ویڈیو شروع کروں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عامل محمد محبوب قادری آپ کا اس ویڈیو کے اندر تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں، اور ہمارے چینل نبی.com کی میں اور اپنی ویب سائٹ کی طرف سے بھی اور پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ حضرت خالد بن ولید ایک ایسی ذات جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور اپنی ایک ایسی عظیم شخصیت ہے کہ قیصر و قسرا کے محلوں کو جنہوں نے اسلام کے جھنڈے سے بہرابر فرمایا اور اسلام کے جھنڈے کو وہاں تک پہنچایا، یہ بھی کہا جا سکتا ہے دا ہیروز آف اسلام میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سر فہرست ہے۔ جو ہیروز آف اسلام ہے اس میں حضرت خالد بن ولید کا نام ایسا ہے کہ قیصر و قسرا، اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں، قیصر و قسرا سپر پاور حکومت، وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے بعد اگر کسی سے ڈرتی تھی تو حضرت خالد بن ولید کی ذات تھی۔ ایسی پاورفل ذات، ایسی عظیم شخصیت، ان کا دن اب ان کا جو عمل ہوگا وہ آپ جان سکتے ہیں کتنا پاورفل عمل ہوگا اور کتنا بہترین عمل ہوگا۔ تو عمل بتاؤں پڑھنے کا طریقہ، اس سے پہلے اس عمل کا ایک واقعہ آپ کو بتا دوں۔ واقعہ سنا ہوگا لیکن عمل پڑھنے کا طریقہ آپ سنے بغیر یہاں سے مت جائیے گا، ورنہ آپ سن تو لیں گے لیکن عمل پڑھنے کا طریقہ یہ آپ کو معلوم نہیں چلے گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے فتوحات کرتے ہوئے ایک شہر کی جانب، اور اس میں الگ الگ روایتیں ہیں، میں کوئی بھی ایک روایت لے کے وہ بیان آگے بڑھا دوں گا، کہ ایک جگہ پہنچے تو وہاں پر جب کافر و مشرکوں نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان بہت زیادہ طاقتور ہے، قوی ہے، تو انہوں نے سوچا کیوں نہ رات کے کچھ حصے کے اندر مسلمانوں کا کام تمام کر دیا جائے۔ لہٰذا ایک خطرناک زہر لے کر ایک جاسوس آیا تاکہ مسلمانوں کے کھانے میں وہ زہر کو ملا دیا جائے۔ اس کے بعد وہ پکڑا گیا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، اور پیش کرنے کے بعد جب آپ نے پوچھا تو آپ کا رعب و دبدبا یہ ایسا تھا، اس نے سچ بول دیا کہ اس معاملے سے میں آیا ہوں تاکہ تمام مسلمانوں کو ختم کر سکوں۔ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ اس زہر سے تو ایک مسلمان کو بھی تم نہیں مار سکتے۔ اس نے کہا کہ یہ زہر اتنا خطرناک ہے، اگر کوئی زبان پر بھی رکھے نا، زہر قاتل کہتے ہیں اسے، زبان پر بھی رکھے تو اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ نے کہا لاؤ، آپ نے لیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اور اس آیت مبارکہ کو، اس دعا کو پڑھا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ حالانکہ یہ کھانے کے پہلے کی دعا ہے، لیکن یہ اتنی پاورفل دعا ہے کہ اگر کوئی اس کا عامل بن جائے نا تو اس کے سمجھ لیجئے کہ کسی اور چیز کی ضرورت نہ پڑے، اور ہر کام کے لیے آپ اس عمل کو استعمال کر سکتے۔ کیسے کرنا ہے انشاءاللہ میں بتاتا ہوں۔ تو حضرت خالد بن ولید نے اسے پی لیا، اور پوری بوتل پینے کے بعد آپ کے جسم سے پسینہ نکلا اور آپ کو کچھ نہیں، صحیح سلامت۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اسی وجہ سے آپ کو اس قلعے پر فتح حاصل ہو گئی بغیر لڑے۔ تو حضرت خالد بن ولید کی ذات اتنی پاورفل ذات تھی، اور آپ نے اسلام کے لیے وہ کام کیے کہ کوئی رہتی دنیا تک آپ کی ذات کو بھول نہیں سکتا۔ اور جب آپ کا وصال کا وقت قریب ہے، جو آپ کا وصال کا دن ہے 29 جمادی الاولیٰ، آپ کے وصال کا دن ہے، اور جب آخری وقت تو آپ بیمار ہو گئے تھے، شدید بیمار، اور آپ کے نزا کی کیفیت تھی۔ صحابہ کرام آئے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، آپ رو رہے تھے، تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضرت
آپ کو کبھی روتا ہوا نہیں دیکھا، اس لیے کہ آپ کی ذات ہی ایسی پاورفل تھی کہ آپ جب جہاد میں جاتے تو دشمن کے دل آپ کے نام سے ہی کانپنے لگتے تھے۔ اور آپ نے زندگی میں اتنے جہاد کیے اور اتنا اللہ کے راہ میں لڑے کہ کہا جاتا ہے کہ کوئی آپ کے بال کا رونگٹا، یعنی کوئی جسم کی جگہ ایسی نہیں تھی کہ جہاں تلوار اور نیزوں کا ضرب نہ لگا ہو۔ اللہ کے نام پر اتنی آپ نے تلوار بازی کی اور اتنے سارے جہاد کیے۔ آخری وقت میں رو رہے تھے، صحابہ کرام نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہو؟ آخری وقت میں جہاد میں کبھی خالد کو روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو حضرت خالد بن ولید کہنے لگے کہ میری یہ تمنا تھی کہ میں اللہ کے نام پر شہید ہو جاؤں، مارا جاؤں، اللہ کے نام پر قتل کیا جاؤں، لیکن میری یہ تمنا پوری نہیں ہوئی، اور ہر جہاد میں اسی تمنا کو لے کر جاتا اور دشمنوں کے لشکروں میں گھس جاتا تھا۔ تو صحابہ کرام نے یہ کہا کہ اے خالد، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو لقب دیا تھا سیف اللہ، یعنی اللہ کی تلوار، تو اللہ کب چاہے گا کہ اس کی تلوار ٹوٹ جائے؟ تو حضرت خالد بن ولید اس پر تھوڑے خوش بھی ہوئے، اور صحابہ کرام نے آپ کو دلاسا دیا کہ جو دل کی تمنا ہوتی ہے، انما الاعمال بالنیات، اللہ دلوں کے نیتوں کو جانتا ہے، لہٰذا اللہ سے امید رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے۔ حالانکہ شہید نہیں ہوئے، اس کے بعد آج کے دن آپ کا وصال ہوا، تو وہ عظیم شخصیت ہے کہ جس کا نام لینا بھی ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ تو آج کے دن خاص آپ ان کے نام پر فاتحہ دلائے، اور جو یہ عمل شروع کرنا چاہتا ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب نے بتایا کھانے سے پہلے کہ جو دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ تو اس عمل کا سب سے آسان پہلا طریقہ یہ ہے کہ کھانے سے پہلے تینوں ٹائم جب دسترخوان پر جائے تو بسم اللہ پڑھ کے 3 بار اس دعا کو پڑھے بآواز بلند، ہو سکے تو بآواز بلند، اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو تو آپ دھیرے سے بھی پڑھ سکتے، اور روزانہ اس کا معمول رکھیں۔ انشاءاللہ چند ہی مہینوں کے اندر یہ دعا کی تاثیر ہونے لگے گی، اور پھر جس کسی کو بھی آپ پانی پر دم کر کے یہ دعا دیں گے تو انشاءاللہ پھر وہ اثر پیدا ہوگا، لیکن اس کے لیے بھی نماز کی پابندی ضروری ہے۔ آپ شرائط کا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ شرائط ضروری ہے، اگر عام انسان بھی کرتا ہے تو بھی شرائط کے بغیر بھی، مطلب صرف نماز کی پابندی کے ساتھ وہ کر سکتا ہے۔ اور تمام کے لیے اس عمل کی میری طرف سے اجازت ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی نیت سے تمام کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ اس عمل کو کریے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ روزانہ صبح شام مطلب یہ بھی کیجیے اور وہ بھی کیجیے، تو عمل میں تاثیر اور زیادہ پیدا ہوگی۔ صبح ایک تسبیح اور شام کو ایک تسبیح یہ کیجیے، اور اس کے بعد اگر کوئی اس کا زکوٰۃ ادا کر کے کرنا چاہتا ہے تو انشاءاللہ یہ دوسرا طریقہ ہے کہ اس کے زکوٰۃ ادا کر کے پھر اس لیول کا عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ جلدی ہم لوگ، اگر آپ کی طرف سے کمنٹ وغیرہ آئے تو زکوٰۃ آسانی کے ساتھ کس طریقے سے نکالنا، اور کمنٹ آئے تو انشاءاللہ میں اجازت بھی دوں گا، اور زکوٰۃ نکالنے کا پورا طریقہ بھی انشاءاللہ بتاؤں گا۔ لہٰذا آپ ہمارے ساتھ رہیے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے اور اس عمل کو کیجیے، اور اس کے بعد کیا کرنا ہے، جب بھی آپ کریں کبھی بھی تو پانی پر دم کر کے دے، انشاءاللہ جلد سے جلد اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو شفا عطا فرمائے گا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کو کیجیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مومنین کو، تمام مسلمانوں کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔